کر دے میرے ماضی کے ہر سانس کا کفارہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم اور معزز دینی ماں اور بہنیں و پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری تعلیم چل رہی تھی والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون پر، کہ وہ لوگ جو امانت کو ادا کرنے والے اور اپنے وعدوں کا خیال کرنے والے، وعدوں کو پورا کرنے والے، اس پر ہماری تعلیم چل رہی تھی۔ کل آپ کو قتیبہ، مسلم ابن قتیبہ کا واقعہ سنایا تھا۔ آج میرے دماغ میں آیا کہ آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ اب یہ واقعات بھی ہمیں سننے کے نہیں ملتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں جلوہ افروز تھے۔ اتنے میں دو نوجوان آئے، ایک دیہاتی آدمی کو پکڑ کر لائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ امیر المومنین نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں آئے ہیں؟ نوجوانوں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، اس نے ہمارے والد کو ناحق قتل کر دیا۔ امیر المومنین نے پوچھا، تو نے ان کے باپ کو کس طرح قتل کیا؟ دیہاتی نے جواب دیا، وہ اپنا اونٹ لے کر میری زمین میں داخل ہو گیا، میں نے اسے داخل ہونے سے منع کیا لیکن اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ میں نے ایک پتھر اٹھایا اور پتھر دے مارا اور پتھر اس کے سر پہ لگا اور وہیں وہ ڈھیر ہو گیا، وہیں وہ بیچارہ مر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی باتیں سنی۔ باتیں سننے کے بعد آپ نے پوچھا اس کو، باتیں اس کی سننے کے بعد آپ نے فرمایا کہ پھر کیا ہوگا؟ قصاص، قصاص، یعنی خون کا بدلہ تم کو دینا پڑے گا۔ اب دیکھیے، یہ ہم لوگ، ہمارے ذہن میں بھی نہیں آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرار نامہ نہیں لکھا، بلکہ یہ فیصلہ تھا، کسی جھگڑے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس دیہاتی کے خاندان کی بابت نہیں پوچھا کہ بس تو کون سے خاندان کا آدمی ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، کس معزز قبیلے کا ہے، نہ خاندان مانگا، کب ثبوت مانگا، نہ طاقتور آدمی ہے، سوسائٹی میں تمہاری کیا پوزیشن ہے، کچھ نہیں پوچھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان چیزوں کو قابل نہیں سمجھا کہ پوچھے۔ آپ نے تو ڈائریکٹ جو ہے فوراً اپنا فیصلہ سنا دیا کہ اس کے بدلے میں بھی قصاص ہوگا، تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ لہذا اب آپ نے اس سے یہ فیصلہ سنایا۔ دیہاتی نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین، میں آپ سے اس ذات کا واسطہ دے کر گزارش کرتا ہوں جس نے آسمان و زمین، جس کے حکم سے قائم ہے، آپ مجھے صرف ایک رات کے لیے چھوڑ دیں تاکہ میں گاؤں جا کر اپنی بیوی اور بال بچوں سے ملاقات کراؤں اور انہیں اس بات کا آگاہ کر دوں کہ ان قریب میں قتل کیا جاؤں گا، اور اس بات سے آگاہ کر دوں کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ اپنے بیوی بچوں کو سب بتا کر حاضر ہو جاتا ہوں۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کے بعد میرے سوا میرے بال بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا اور کوئی نہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا، تو گاؤں جانے کے بعد میرے پاس لوٹ کر نہ آیا، اگر اس بات کی کون ضمانت دیتا ہے، کون گارنٹی دیتا ہے؟ تو نے ابھی تو یہ کہا کہ میں آ جاؤں گا، لیکن پھر تو نہ آیا تو تیری گارنٹی کون دیتا، کون ضمانت دیتا ہے؟ امیر المؤمنین کی یہ بات سن کر اس دیہاتی نے، جتنے لوگ بیٹھے تھے، وہ مجمع کی طرف اس نے ایک نظر ڈالی، خاموش ہو گیا اور نظر ڈالی، کیونکہ اس دیہاتی آدمی کا کوئی بھی نام تک جانتا نہیں تھا، نہ کسی کو پتہ تھا اس کے کون سے خاندان کا آدمی ہے اور اس کا گھرانہ کون سا ہے۔ بھلا
ایسا کون آدمی ضمانت دے سکتا ہے؟ پھر اس صورت میں اگر واپس نہ آیا تو جو ضمانت جس نے دی ہے اس بیچارے کا جو ہے اس کی گردن پکڑی جائے گی۔ یہاں پر جو ہے قتل کا مقدمہ تھا، جو 20-25 ہزار دینار کا مسئلہ نہیں تھا، کوئی اونٹ یا گھوڑا یا جائیداد یا زمین دے کر سبکدوش ہو جائے یہ نہیں تھا، بلکہ گردن کی ضمانت تھی۔ اور وہ دیہاتی واپس آ گیا تو خیر، ورنہ تلوار سے ضامن کی گردن کاٹ دی جائے گی۔ شریعت اسلامیہ کا یہ قانون ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کوئی اس کی ضمانت لے لے تیری ضمانت تو ہم تجھے چھوڑ سکتے ہیں، اور اللہ کے حدود کے قائم کرنے کے لیے پھر کسی کی سفارش کی جرت بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ سارے صحابہ میں سناٹا ہو گیا، خاموشی ہو گئی۔ امیر المومنین متفکر تھے اور منتظر تھے کہ دیکھو کیا ہوتا ہے، یہ شخص تو ایک بہت مشکل کے اندر پھنس گیا ہے، اب کیا کرے؟ اس عرابی کو قتل کر دے یا اس کے بال بچے جو گاؤں میں تھے جو جا کر اس کو بتا ہے، کیونکہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھوک سے مر جائے، اسے گھر جانے کی اجازت دے یا نہ دے۔ وہ کسی کی ضمانت دیے بغیر چلا گیا اور واپس نہ آیا تو مقتول کا قصاص یوں ہی رہ جائے گا۔ اس کو کوئی پہچان والا نہیں تھا، سارا مجمع خاموش تھا۔ امیر المؤمنین نے تھوڑی دیر اپنا سر جھکا رکھا، پھر مقتول کے دونوں جوانوں کو بیٹوں کو کہا کہ بھائی تم دونوں اس اعرابی کا جرم معاف کر دو۔ یہ قصہ جو ہے جہاں لمبا ہے، آج کی تعلیم تھوڑی لمبی ہو جائے گی۔ تو وہ نوجوانوں نے کہا کہ ہمارے باپ کے قاتل کو تو ہم سزا دلوا کر رہیں گے، ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ میرا خیال میں یہ کل واقعہ میں پورا کروں گا، یہاں سے آپ یاد رکھیے، پھر یہاں سے میں کل واقعہ پورا کروں گا۔ سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔